بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امی میرے ابو کی وفات کے بعد ہر رات مجھے چادر اڑا کر ایک سنسان سے قبرستان لے جاتی اور خود گھر واپس لوٹ جاتی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہاں ایک آدمی بھی آتا تھا جس کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رقص کرتا رہتا اور پھر رونے لگتا۔ صبح وہ میری ہتھیلی پر ہزار ہزار کے نوٹ رکھ جاتا۔ ایک دن رقص کرتے ہوئے اس کے چہرے سے چادر سرک گئی۔ اس آدمی کا چہرہ دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ہی۔ شام کا ملگجا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ چمگادڑیں بھی فضا میں اڑنے لگی تھیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری امی آج پھر مجھے قبرستان لے جائیں گی۔ پچھلے 5 ماہ سے میری امی کی یہی روٹین تھی۔ وہ ہر شب مجھے سنسان سے قبرستان لے جا کر چھوڑ آتی تھیں۔ میں امی کے پاؤں پکڑ کر منتیں کرتی کہ وہ ایسا نہ کریں۔ امی امی ایسا نہ کریں امی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مگر وہ تو جیسے بحری ہی ہو گئی تھی۔ میری ہر سسکی بیکار جاتی تھی، میرا ہر آنسو رائگاں جاتا تھا۔ میں نے امی سے بارہا پوچھا کہ امی مجھے اپنی اس حرکت کے پیچھے چھپی وجہ تو بتا دیں۔ مگر میری امی مجھے میرے مرے باپ کی قسم دے کر خاموش کروا دیتی تھی۔ امی جب مجھے قبرستان چھوڑ کر چلی جاتی تو تاریکی سے ایک آدمی نکل کر میرے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ میرے روبرو کھڑا ہو کر گھورتا رہتا۔ کئی لمحے وہ مجھے اپنی موٹی موٹی سرخ آنکھوں سے گھورتا رہتا، پھر وہ دیوانوں کی طرح اچھل اچھل کر رقص کرنے لگتا۔ اس آدمی کا چہرہ تو ڈھکا ہوتا تھا، مگر اس کی آنکھیں بڑی رازدار سی لگتی تھی، جیسے نہ جانے کتنے راز چھپائے بیٹھی ہوں۔ وہ صبح تک میرے ساتھ ہی قبرستان میں رہتا تھا۔ وہ ساری رات رقص کرتا مگر تھکتا نہیں تھا۔ میں نے امی سے اس آدمی کا ذکر بھی کیا، لیکن امی نے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے امی کو کہا، امی آپ جیسے ہی قبرستان سے باہر قدم رکھتی ہیں نا تو کوئی دیوانہ سا آدمی قبرستان کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے گھورتا رہتا ہے اور پھر رقص کرنے لگتا ہے۔ مجھے اس آدمی سے بہت خوف آتا ہے امی، آپ مجھے اس سے بچا لیں امی، مجھے قبرستان مت بھیجا کریں۔ اور امی ہنس کر بولتی، کیا ہو گیا تجھے؟ یہ الو تو کسی اور کو بنا، میں تیری ماں ہوں، تو میری ماں نہیں ہے۔ میں نے اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے امی کو اس آدمی کے دیے ہوئے پیسے بھی دکھائے، مگر انہوں نے پھر بھی کوئی نوٹس نہ لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آدمی کی اصلیت جان کر رہوں گی اور امی کے اس عمل کے پیچھے چھپے راز کو بھی افشاں کر کے ہی دم لوں گی، لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگا رہتا تھا۔ آج میں قبرستان جانے سے بچنے کے لیے بستر میں لیٹ گئی اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد امی میرے کمرے میں داخل ہوئیں تو مجھے سوتا پا کر مجھے ہلانے لگیں۔ ورشا اٹھو بیٹا، اٹھو، قبرستان بھی جانا ہے۔ میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ امی نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا، لیکن پھر بھی میں سونے کی اداکاری کرتی رہی۔ میری امی میرے کمرے سے چلی گئیں۔ میرے دل پر خوشی کی پھوار سی ہوئی تھی۔ میرا مزاج خوشگوار ہو گیا تھا۔ رات کی نیند کا سوچ کر ہی مجھے مزہ آ گیا تھا، ورنہ 5 ماہ سے مجھے رات کی نیند نصیب نہ ہوئی تھی۔ میں انگڑائی لے کر ریلیکس ہو کر لیٹ گئی تھی، تبھی میرے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں موند لیں، لیکن تبھی مجھ پر کچھ ہان گرا تھا۔ میں بھوکھلا کر رہ گئی، میرا پورا بدن اور بستر بھیگ گیا تھا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو ان کے ہاتھ میں بالٹی پکڑی ہوئی تھی۔ میں سب سمجھ گئی۔ امی نے مجھے جگانے کے لیے مجھ پر پانی کی پوری بالٹی الٹ دی تھی۔ امی بولی، مجھے امید ہے آج کے بعد تمہیں اس وقت نیند نہیں آئے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی، پھر کچھ بھی کہے بغیر خشک کپڑے پہن کر امی کے ساتھ چل دی۔ میں سارا رستہ بھی روتی رہی تھی۔ امی مجھے قبرستان میں داخل کر کے خود الٹے قدموں لوٹ گئی تھی۔ مجھے امی کی بے حسی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ ابو کی یاد میں آنسو تھے کہ بہے چلے جا رہے تھے۔ دنیا والے سچ ہی کہتے ہیں کہ باپ کا سایہ انسان کے سر پہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ باپ کی قبر کی مٹی خشک ہوتے ہی زمانے والوں کا خون بھی سفید ہو جاتا ہے، مگر مجھے زمانے والوں سے کیا گلا؟ میری تو ماں نے ہی آنکھیں بدل لی تھیں۔ کیسی ماں تھی امی! اسے جوان بیٹی کا بھی خیال نہیں تھا۔ اسے کوئی فکر تھی ہی نہیں کہ جوان بچی تنہا قبرستان میں کیا کرے گی۔ مجھے امی کی اس بے حسی نے تباہ کر رکھ دیا تھا۔ اب مجھے بھی ضد چڑھ گئی تھی کہ میں یہ جان کر ہی رہوں گی کہ امی کا اس سب کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ میں روتی ہوئی ایک قبر کے پاس بیٹھ گئی تھی، تبھی مجھے ویرانے میں آہٹ سنائی تھی۔ میں جانتی تھی یہ وہی ہے جنونی شخص جو مجھے پہروں گھورا کرتا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ وہی آدمی چلتا ہوا میرے روبرو آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ آج بھی چادر میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں
ایسے لگتا تھا جیسے ان آنکھوں کو میں صدیوں سے جانتی ہوں۔ سرخ انگارہ بنی ہوئی آنکھیں جن میں کچھ ایسا تھا جو مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر دور چلا گیا۔ وہ گول گول دائرے میں گھومنے لگا تھا، پھر فضا میں اچھلنے لگا۔ اس کی جسامت سے وہ کوئی 25-26 سال کا مرد لگتا تھا۔ میں اس سے نظریں ہٹا کر مٹی کو دیکھتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ میں رونے میں اس قدر مگن تھی کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ مرد اب ناچنا چھوڑ چکا ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ چکا تھا۔ اس میں اور مجھ میں 3 قبروں کا فاصلہ تھا۔ وہ اتنے فاصلے سے بیٹھا مجھے عقابی نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے خوف آ رہا تھا، اس لیے میں نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ میری ساری رات روتے ہوئے گزر رہی تھی اور وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے گھورتا رہا۔ آج کی رات وہ ناچا نہیں تھا۔ فضا میں اذان کی آوازیں گونجنے لگی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر 1000 روپے کے کئی نوٹ نکال لیے تھے، پھر وہ پیسے میرے قدموں میں ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی میری امی بھی قبرستان میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ میرے پاس پڑے پیسے اٹھا کر آگے چل پڑی تھی۔ مجھے ایک بار پھر انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا۔ میں خود ہی ڈھیٹ بن کر امی کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میں سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ امی ہمیشہ اس مرد کے جانے کے بعد ہی قبرستان کیوں آتی ہیں۔ میری امی کو یہ لگتا تھا کہ میں جس مرد کا ذکر کرتی ہوں وہ کوئی ہے ہی نہیں۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ میں تو قبرستان نہ جانے کے بہانے ڈھونڈتی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کبھی یہ کیوں نہ پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی مردہ تو مجھے وہ پیسے تھما نہیں رہا نا۔ اب میں امی کی چال سمجھ گئی تھی۔ امی کو بھی معلوم ہی تھا کہ قبرستان میں کوئی مرد موجود ہوتا ہے، مگر وہ مجھے جان بوجھ کر جھٹلا دیتی تھیں۔ اس کے پیچھے چھپے راز کو جاننے کا میں خود سے قصد کر بیٹھی تھی۔ میں گھر پہنچی تو امی مجھے ناشتہ بنا کر دینے لگی۔ میں ناشتہ کر کے ہر روز کی طرح بستر پر دراز ہو گئی۔ آج میں امی کی ہر سرگرمی پر نظر رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں آج اپنی نیند قربان کر دوں گی۔ میں یوں ظاہر کرتی جیسے میں گہری نیند میں ہوں، مگر میں تھوڑی دیر بعد بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور صحن میں چلتی پھرتی اپنی امی پر نظر رکھتی۔ امی نہا کر صاف ستھرا لباس پہن چکی تھیں۔ آج انہوں نے بالوں میں خضاب بھی لگایا تھا۔ وہ بالکل جوان ہی معلوم ہوتی تھیں۔ پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکراتی رہی تھیں۔ پھر امی چھت پر چلی گئیں۔ میں بستر پر لیٹ گئی۔ میں نیند سے دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں موندیں، نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ میری آنکھ تب کھلی جب امی مجھے جھنجھوڑ رہی تھیں۔ میں ایک دم سے بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ امی بولی، ارے بھنگ پی کر لیٹی ہو کیا؟ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ رات کے 9 بج چکے ہیں، قبرستان نہیں جانا کیا؟ اس رات امی نے مجھے کھانا بھی کھانے نہیں دیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ قبرستان لے جا کر چھوڑ آئی تھیں اور خود الٹے قدموں واپس لوٹ گئی تھیں۔ میں اسی قبر کے پاس بیٹھ کے جہاں پر ہر شب بیٹھا کرتی تھی، وہ مرد ہر رات کی طرح بیٹھ کر مجھے گھورنے لگا، پھر اٹھ کر بے ہنگم سا رقص کرنے لگا۔ وہ کون تھا؟ اس کا جواب وہ شخص ہی دے سکتا تھا۔ بارہا میرے من میں آیا کہ میں اس سے پوچھ ہی لوں کہ مجھے تم بتا دو نا، تم ہو کون؟ مگر پھر ایک خوف مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیتا تھا۔ کیا پتا میرے سوال کرنے پر وہ ہمت پا کر مجھے کوئی نقصان ہی پہنچا دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سب صرف میری توجہ حاصل کرنے کے لیے ہی کرتا ہو۔ ان امکانات کے متعلق سوچ کر میں اپنے لب سی دیتی تھی۔ آج رات میں اس مرد کو نظر انداز کر کے اپنے مسائل کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ زندگی بہت تلخ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ساری رات تو قبرستان میں گزر جاتی اور دن نیند میں سوتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ مجھے کچھ خبر ہی نہ تھی کہ میرے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ اس سارے مسئلے کا واحد حل مجھے ریشما کی صورت میں نظر آیا تھا۔ وہ میری محلہ دار بھی تھی اور میری دوست بھی۔ ابو کی وفات سے پہلے تو اس کے گھر میرا آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر پھر زندگی نے اپنی رو بدل لی تھی۔ میں نے سوچا میں یہ سارا معاملہ اسی کو سونپ دوں گی، وہی مجھے تحقیق کر کے بتائے گی کہ میرے پیچھے میرے گھر میں ہوتا کیا ہے۔ مسئلے کا حل تلاش کر کے میں ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ آدمی ویسے ہی محو رقص تھا۔ میں کانپ سی گئی۔ اللہ اللہ کر کے فجر ہوئی تھی تو دیوانہ شخص قبرستان سے نکل گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں امی آ گئیں۔ میں آج اٹھی نہیں تھی، وہی میرے پاس آئیں اور میرے سامنے پڑے نوٹ اٹھا کر چل پڑی تھیں۔ ساری رات ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے میرا جسم اکڑ جاتا تھا۔ میں بمشکل اٹھی اور امی کے پیچھے چل پڑی۔ گھر جا کر امی نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا۔ میں ناشتے کے بعد نہا کر صاف کپڑے پہن کر گھر سے نکلنے لگی تھی جب امی نے مجھے پکارا تھا، پریشا رکو، کہاں جا رہی ہو؟ میں رکھائی سے بولی،
میں اپنی سہیلی کے گھر۔ امی بولی، پریشا تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ امی پر تو مجھے ویسے بھی بہت غصہ تھا۔ میں پھٹ پڑی۔ کس کی اتنی ہمت ہے مجھے میری سہیلی کے گھر جانے سے روکے؟ اور روکے گا بھی کیوں؟ جو عورت جوان جہان لڑکی کو رات بھر کے لیے قبرستان چھوڑ آئے اور اس کی عزت کی بھی پرواہ نہ کرے، وہ مجھے روکے گی؟ کیا جواز دے گی وہ مجھے اپنے روکنے کا؟ امی نے اپنی اصلی بے حسی میں کہا، میں رک رہی ہوں تمہیں، اور تم جانتی ہو کہ میری بات حرف آخر ہوتی ہے۔ زیادہ چخ نہ کرو اور جا کر سو جاؤ۔ مجھے امی کی یہی حرکتیں تب چڑھاتی تھیں۔ میں گھر کے گیٹ سے واپس مڑ آئی تھی اور امی کو غصہ دکھانے کے لیے دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر چلی گئی۔ چھت کا منظر دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ چھت پر کسی مرد کے کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے گئے تھے۔ چائے کے 2 خالی کپ بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے چھت پر بنے کمرے کی کنڈی کھولی اور اندر جھانکنے کی کوشش کی، تبھی کسی نے مجھے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچ دیا تھا۔ میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رک گئی تھی۔ امی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ وہ غصے سے بولی، میں نے تمہیں کہا ہے نا ورشا، جا کر سو جاؤ، تو تم بات کیوں نہیں مانتی؟ آج میں نے تمہارے مرحوم ابو کے سارے کپڑے دھوپ میں ڈالے ہیں تاکہ کسی غریب اور محتاج کو دے دوں۔ تمہارے ابو کی روح کو ثواب ملے گا۔ میں کچھ بھی کہے بنا چھت سے اتر آئی تھی۔ میرا دماغ آندھیوں کی زد میں تھا۔ میری امی کوئی بہت خطرناک اور بھیانک کھیل رچائے بیٹھی تھی، لیکن میں اس قدر بدھو تھی کہ 5 ماہ بعد مجھے حقیقت جاننے کا خیال آیا تھا۔ میں بستر پر لیٹی تو میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ اپنے مسائل کا حل سوچتی، گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی اور میری آنکھ 8:30 بجے کھلی تھی۔ امی نے جلدی سے مجھے کھانا کھلایا اور قبرستان چلنے کو کہا۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں ریشما سے مل آؤں، اس کو امی کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کا کہہ آؤں، لیکن فی الحال یہ سب ناممکن سا لگتا تھا۔ میں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ میں نے امی سے کہا، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور کنڈی لگا لی۔ میں نے جلدی سے کاغذ پینسل اٹھائی اور ریشما کے نام ایک خط لکھ ڈالا۔ میں نے اسے اپنے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے سب کچھ صاف صاف لکھ دیا تھا کہ ابو کی وفات کے بعد امی یکسر بدل گئی ہیں۔ وہ مجھے رات کے وقت قبرستان چھوڑاتی ہیں، دن میں گھر سے نکلنے نہیں دیتی۔ تم میری امی پر نظر رکھنا، مجھے میری امی کی رپورٹ چاہیے۔ خط لکھ کر میں نے اپنے پلو سے باندھ دیا تھا، لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ خط میں ریشما تک کیسے پہنچاؤں گی۔ میں اور میری امی قبرستان کی جانب چلنے لگی تھی جب مجھے ہمارے محلے کے رامو کاکا کی دکان نظر آئی۔ میں ایک دم سے چونک گئی، میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے امی سے 100 روپے کا نوٹ مانگا۔ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے 100 کا نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں جلدی سے دکان میں گھس گئی۔ میں نے دیکھا امی ابھی تک سڑک پر میری منتظر تھیں۔ میں نے دکان میں داخل ہوتے ہی کہا، رامو کاکا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ دکان کی چیزیں تلاش کرنے کا ناٹک کرو جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہو۔ انہوں نے میری ہدایات پر عمل کیا تھا اور دکان کی چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگے تھے۔ میں نے کہا، میں ایک خط آپ کے کاؤنٹر پر رکھ رہی ہوں، یہ آپ نے ہر صورت ریشما تک پہنچانا ہے۔ کل میں پھر آؤں گی، مجھے اس خط کا جواب بھی چاہیے۔ رامو کاکا نے حامی بھر لی تھی۔ پھر میں دکان سے سپرائٹ اور لیز کا ایک پیکٹ لے کر نکل آئی تھی۔ امی خاموشی سے میری کارروائی دیکھتی رہی تھی۔ پھر میں دکان سے نکلی تو امی میرے آگے آگے چلنے لگی تھیں۔ مجھے وہ قبرستان کی حدود میں داخل کر کے خود باہر نکل گئی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ پراسرار سا آدمی بھی قبرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ آج وہ دور بیٹھا مجھے گھورتا رہا تھا۔ اس نے رقص نہیں کیا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ بیمار ہو۔ وہ بار بار کھانستا رہا اور درد سے کراہتا رہا۔ مجھے اس پر ترس بھی آیا، مگر میں اپنی جگہ پر بت بنی بیٹھی رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ میں اس آدمی سے کوئی بات کر سکوں۔ یوں ہی رات بھی گئی۔ صبح میں گھر میں داخل ہوئی تو ایک ایک چیز کو شک کی نظر سے دیکھا۔ گھر کی ہر چیز مجھے اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ اب مجھے بے صبری سے رات کا انتظار تھا۔ رات مجھے ریشما کا خط مل جانا تھا۔ رات ہوئی تو میں پھر سے رامو کاکا کی دکان میں داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے حسب وعدہ ریشما کا خط مجھے دے دیا۔ میں قبرستان میں داخل ہوئی تو وہ خط پڑھ نہ پائی۔ ایک تو ہر جانب اندھیرا تھا، پھر مجھے اس دیوانے شخص سے ڈر بھی تو لگتا تھا۔ آج جب وہ آدمی قبرستان داخل ہوا، بہت ہی نڈھال تھا۔ وہ ایک قبر کے پاس ہی لیٹ گیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ بخار میں مبتلا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کے خراٹے فضا میں گونجنے لگے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرح قبرستان میں سویا تھا۔ اس کے آتے ہی مجھ میں ہمت بھر آئی تھی۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بنا اٹھ گئی اور اس آدمی کے پاس پڑی ٹارچ لائٹ اٹھا لی تھی۔
میں اس سے کافی دور چلی گئی اور ٹارچ کو روشن کر کے ریشما کا خط پڑھنے لگی۔ اس میں لکھے الفاظ پڑھ کر مجھ پر سکا طاری ہو گیا تھا۔ لکھا تھا، وریشہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ بات تم سے کیسے کہوں، مگر سچ تو یہ ہے کہ پورے محلے میں تمہارے اور انٹی کے بارے میں غلط باتیں مشہور ہو چکی ہیں۔ جب تمہیں انٹی رات گئے گھر سے لے کر نکلتی ہیں تو دیکھنے والے 100 طرح کی باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ پھر تمہارے جانے کے بعد ہر رات ایک آدمی تمہارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اپنی ماں کو بے نقاب کر کے ہی دم لوں گی۔ میں ایک بار پھر سے اس آدمی کے پاس آئی، وہ ابھی تک بے سدھ پڑا سو رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور قبرستان سے قدم باہر نکال لیے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز مجھے ڈرا ضرور رہی تھی، مگر میری ہمت میں کمی نہیں آئی۔ میں چلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے چادر میں اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ آخر کار میرے گھر کا دروازہ بھی آ گیا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی۔ میں نے دروازے کو دھکا لگایا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ میں چپکے سے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے امی کے کمرے کی جانب جھانک کر دیکھا تو وہ بڑے آرام سے صوفے پر براجمان تھی اور پاس ہی بیڈ پر ایک آدمی بھی دراز تھا، لیکن اس آدمی کا چہرہ دوسری جانب تھا، اس لیے میں دیکھ نہ پائی کہ وہ کون تھا۔ لیکن میں کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ کیا عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ اپنی بیٹی کو وہ قبرستان چھوڑ کر خود گھر میں مرد بلائے بیٹھی تھی۔ تبھی امی کی آواز فضا میں گونجی تھی، عدیل تو تمہارے خون کا پیاسا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے بھی اس کا دھیان دوسری طرف لگا دیا تھا۔ جب سے میں نے وریشہ کو اس کے پاس چھوڑ کر آنا شروع کیا ہے نا، اس نے میرا دماغ چاٹنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر اتنے نوٹ بھی تو دے کر جاتا ہے وہ وریشہ کو۔ تبھی اس مرد کا مکروہ قہقہ فضا میں گونجا تھا۔ وہ بولا، تم بہت بڑی فلم ہو یار، قسم سے۔ امی بولی، تم سے پیار جو کرتی ہوں، پھر یہ سب تو مجبوری بن کر رہ گیا ہے نا میرے لیے۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ تبھی مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میرے پیچھے ہی وہ قبرستان والا دیوانہ کھڑا تھا۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گیا اور دبے قدموں میرے ساتھ ہی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ تب کمرے سے مرد کی آواز آئی، کاش عدیل اتنا ضدی نہ ہوتا، وہ مجھے اپنا لیتا تو ہمیں یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ وریشہ معصوم تھی، اس نے تمہاری بات مان لی، مگر عدیل تو مجھے مارنے کے درپے تھا۔ میرے پاس کھڑا آدمی ایک دم سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ رقص کرنے لگا تھا۔ رقص کے دوران اس کے چہرے سے نقاب گر گیا۔ میں تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ تو بالکل میرے جیسا تھا۔ میری امی ایک دم سے بوکھلا گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹا آدمی بھی ایک دم سے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابو تھے، جو 5 ماہ قبل وفات پا چکے تھے۔ میں تو یہ سب دیکھ کر سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کر میرے ابو کو گریبان سے پکڑ لیا اور لاتوں گھونسوں کی برسات کر ڈالی تھی۔ ابو خود کو بچانے میں ناکام تھے۔ امی بولی، عدیل عدیل رک جاؤ، عدیل تمہیں وریشہ کی قسم ہے، رک جاؤ عدیل، میری ایک بات سنو، ایک بار میری بات تو سن لو عدیل۔ عدیل سوالیہ نظروں سے امی کو دیکھ رہا تھا۔ امی جلدی سے میرے پاس آئیں اور بولی، وریشہ، آج میں تمہیں ہر چیز بتانے جا رہی ہوں بیٹا، ہر رات سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں، پھر تم ہی فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ یہ آج سے 16 سال پہلے کی بات ہے، جب تم اور عدیل 2 سال کے تھے۔ تم دونوں جڑواں تھے۔ میں اور میرا شوہر وقار اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک شب ان کو ڈکیتی کی مزاحمت کرنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ عدیل کو میرے سسرال والوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور وریشہ مجھے تمہارے سمیت گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے میکے میں 2 سال تک رہی، پھر میرے والدین نے ایک مناسب رشتہ دیکھ کر اس سے شادی کروا دی۔ وریشہ، تب تم بہت چھوٹی تھی۔ تم نے میرے شوہر کو اپنا ابو مان لیا تھا۔ احمد بھی وریشہ تم سے بالکل اپنی اولاد کی طرح ہی پیار کرتا تھا۔ خدا کی مرضی تھی کہ مجھے دوبارہ اولاد نہ ہوئی۔ ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن عدیل کی یاد مجھے ساری رات سونے نہ دیتی تھی۔ میں اپنے بچے کی خاطر تڑپتی رہی اور یہ تڑپ 16 سال بعد ختم ہوئی تھی۔ ایک دن عدیل میرے گھر میں گھس آیا اور بولا کہ میں یہاں تمہارے شوہر کو ختم کرنے آیا ہوں، جس نے میرے باپ کو فقط اس لیے مار ڈالا کیونکہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ عدیل احمد کے خون کا پیاسا ہوا جا رہا تھا۔ میرے سسرال والوں نے عدیل کے ننھے ذہن میں زہر بھر دیا تھا۔ اس کو جھوٹی بات بتائی گئی تھی کہ اب وہ احمد سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں نے عدیل کو بہت بار سمجھایا کہ سچ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، لیکن یہ کسی طور میری بات سننے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بے گناہ مرنے اور اپنے بیٹے کو مجرم بننے سے بچانے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ احمد مر چکے ہیں۔ عدیل کو جب یہ خبر ملی تو وہ پرسکون ہو گیا۔
پھر وہ بولا کہ میں اپنے باپ وقار کی قبر پر ورشا کے ساتھ جشن منانا چاہتا ہوں، اس لیے ہر رات میں تمہیں تمہارے جڑواں بھائی کے پاس قبرستان چھوڑ آتی تھی۔ وہ رقص جشن منانے کے لیے کرتا تھا۔ اب تم بتاؤ بیٹا، کون صحیح تھا؟ امی کی باتیں سن کر میں رونے لگی تھی۔ میں بولی، اس سارے کھیل میں اور میرا بھائی بے گناہ ہیں۔ میرے ددیال والوں نے عدیل کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور آپ نے مجھے اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے۔ پھر میں عدیل سے مخاطب ہوئی۔ عدیل، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ احمد نے سچ میں میرا باپ بن کر دکھایا ہے۔ یہ بے قصور ہے۔ تم ان کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو بھائی۔ امی میرے گلے لگ گئی تھی، مگر مجھے اپنی امی سے بالکل بھی ہمدردی نہیں تھی۔ میں ابو سے اجازت لے کر عدیل کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ میں نے عدیل کے گھر جا کر اس کا ذہنی علاج کروایا تھا، پھر اس کی شادی کروا دی۔ عدیل کی دلہن بہت اچھی تھی، اس نے بھی مناسب سا رشتہ ڈھونڈ کر میری شادی کروا دی۔ ہم سب اب ہنسی خوشی رہنے لگے ہیں، سوائے میرے ددیال اور میری والدہ کے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔